میرانا خاصا بڑا شہر تھا۔ شہر کی شمالی طرف ویران اور بنجر پہاڑی علاقہ تھا جسے میرانا کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ ایک عام سا چھوٹا پہاڑی قصبہ تھا، لیکن اس کے جنوب مشرق میں کسی قدیم تہذیب کے آثار مل گئے، اور پھر ان آثار اور اس قدیم تہذیب کی پوری دنیا میں اس قدر شہرت ہوئی کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس تہذیب کے آثار دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شہر بھی بڑا ہونے لگ گیا، اور اب یہاں ایک چھوٹا ایئرپورٹ بھی موجود تھا اور بے شمار کلب اور ہوٹل بھی موجود تھے۔ یہاں رہنے والوں سے زیادہ سیاحوں کی کثرت تھی، ان میں باچانی سیاح سب سے زیادہ تھے۔ عمران بھی اپنے تمام ساتھیوں سمیت اس وقت میرانا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ چیف مارشل کو انہوں نے اسپیشل پوائنٹ پر آنے کے بعد گھیر لیا تھا۔ چیف مارشل اکیلا ہی آیا تھا، اس لیے آسانی سے اسے بے ہوش کر کے عمران نے اسے کرسی پر باندھ کر ہوش دلایا، اور پھر عمران نے اس کے نتنے کاٹ کر اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر ضربیں لگا کر اس کے لاشعور سے سب کچھ اگلوا لیا۔ اس دوران صفدر، تنویر اور جولیا بھی سارج کے مشین روم کو تباہ کر کے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ گئے تھے۔ چونکہ چیف مارشل نے کنفرم کر دیا تھا کہ سارج کا ہیڈ کوارٹر میرانا کے پہاڑی علاقوں میں ہے، اور اس کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اس لیے وہ اس سلسلے میں بات چیت میں مصروف تھے۔ کمرے کو عمران نے پہلے ہی خصوصی گائیکر سے چیک کر لیا تھا۔ کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس موجود نہیں تھی جس سے بات چیت سنے جانے کا خدشہ ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے وہ سب کھل کر باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، اب ہم اصل مشن کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے پلیز آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تفصیل تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سارج ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جو کچھ میں نے چیف مارشل سے معلوم کیا ہے، اس کے مطابق میرانا شہر کے شمال میں جو وسیع پہاڑی علاقہ میرانا ہے، وہاں یہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین بنایا گیا ہے، اور ان تمام بنجر پہاڑیوں پر ہر جگہ ایسے آلات نصب ہیں جو سیٹلائٹ سے منسلک ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے وسیع پیمانے پر چیکنگ کی جاتی ہے۔ اس اسپیشل ایریا میں جو آدمی بھی داخل ہوتا ہے اسے ریز اٹیک کے ذریعے فوری طور پر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور فضائی طور پر بھی اس علاقے کو ڈینجر زون قرار دیا جا چکا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے اوپر سے کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر کراس نہیں کر سکتا، ورنہ اسے بغیر کسی نوٹس کے فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے وہاں یقیناً پہنچنا بھی ہے اور اسے تباہ بھی کرنا ہے۔ عمران نے اپنے معمول کے خلاف تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ صالحہ نے ہی کہا۔ باقی سب ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پلان کیا بنانا ہے؟ بس چل پڑیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صالحہ کا چہرہ یک لخت سرخ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ سب کو چھوڑ کر واپس چلا جانا چاہیے۔ آپ شاید مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کچھ نہیں بتاتے، صالحہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے ابھی سب کچھ بتایا تو ہے، اب تم لوگ بچوں کی طرح پوچھنے بیٹھ جاؤ تو وہ کیا بتائیں؟ اس بار صفدر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ارے آپس میں مت لڑو، ابھی یہ لڑائی قبل از وقت ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ چیف مارشل کی ہلاکت کی اطلاع میرانا پہنچ چکی ہوگی۔ یہاں خصوصی طور پر کسی کرنل گورش کو ہمارے خلاف تعینات کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ میرانا شہر ہی اس تمام پہاڑی علاقے سے ملحقہ واحد شہری آبادی ہے، اس لیے لا محالہ کرنل گورش نے ہماری یہاں آمد کو چیک کرنے کے لیے یہاں اپنے آدمی تعینات کیے ہوئے ہوں گے تاکہ اسے پیشگی اطلاعات مل سکیں۔ اگر یہ آدمی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس سے محفوظ راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے جس راستے سے وہ چل کر یہاں آیا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایک دو آدمیوں کو تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اور ہمارے لیے تو ان کے پاس صرف تعداد کی ہی نشانی ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہم تو انہیں کسی صورت نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے سروں پر سینگ تو بہرحال نہیں ہوں گے، لیکن یہاں ایک گروپ ایسا ہے جس کا یہاں اس شہر پر ہولڈ ہے۔ اس گروپ کے پاس ایسی مشینری ہے کہ یہ کسی بھی چیکنگ کرنے والی مشینری کو سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کر لیتی ہے۔ اس کے ذمے میں نے لگا دیا ہے۔
جیسے ہی وہ انہیں چیک کریں گے ہمیں یہاں اطلاع مل جائے گی۔ عمران نے کہا، آپ نے کب رابطہ کیا ہے؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہی رہے۔ صالحہ نے حیران ہو کر کہا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر خود میک اپ کا خصوصی سامان لینے گیا تھا۔ عمران نے کہا تو صالحہ نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ تو شاید یہاں پہلی بار آئے ہیں، آپ کو اس گروپ کا علم کیسے ہو گیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے چیف مارشل کے لباس کی تلاشی لی تھی، اس کی جیبوں میں سے اور سامان کے علاوہ ایک اور ڈائری بھی ملی تھی۔ اس ڈائری میں اس گروپ کے بارے میں ایک فون نمبر درج تھا۔ شاید چیف مارشل نے کبھی کسی کام کے لیے اس گروپ کی خدمات حاصل کی تھی، اور اس کام کی کامیابی پر اس نے ڈائری میں اس گروپ کے بارے میں نہ صرف تفصیل لکھی تھی بلکہ اس کی تعریف بھی کی تھی۔ چنانچہ میں نے یہاں پہنچ کر ان سے رابطہ کیا، اور چونکہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں اس لیے انہوں نے نہ سارج کی پرواہ کی اور نہ ہی کرنل گورش کی، صرف رقم کی بات کی، وہ میں نے انہیں ادا کر دی۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ راسٹر فرام بلیک ایرو کلب، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں یا نہیں؟ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ سب سمجھ گئے کہ یہ اسی گروپ کی کال ہے جس کا ذکر ابھی عمران نے کیا تھا۔ یس سر، 3 آدمی ٹریس کیے گئے ہیں جن کے پاس انتہائی جدید ترین نگرانی کے آلات ہیں، خاص طور پر کراس ڈیجیٹل 11 بھی ان میں سے ایک آدمی کے پاس موجود ہے۔ اس سے یہ لوگ وسیع ایریے میں مخصوص الفاظ بولنے والوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کہاں ہیں یہ لوگ اور ان کی تفصیل؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ 3 افراد ہیں اور اس وقت یہ تینوں کارٹی کلب کے اسپیشل ہال میں موجود ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ مزید تفصیل ہے ان کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کارٹی کلب کے سامنے پہنچ جائیں، ہمارا آدمی آپ کو وہاں ان تینوں کی سیٹلائٹ تصاویر مہیا کر دے گا۔ اس وقت آپ جس ہوٹل میں موجود ہیں وہاں سے مغرب کی طرف تقریباً 10 منٹ کی پیدل واک پر کارٹی کلب موجود ہے، راسٹر نے جواب دیا۔ لیکن کیا ہمارے وہاں پہنچنے تک یہ لوگ وہیں رہیں گے؟ عمران نے کہا۔ انہوں نے کارٹی کلب کے جنرل مینیجر کارٹی سے ملنا ہے، اور کارٹی ہائی پاور اسلحے کی سمگلنگ کا سب سے بڑا نام ہے۔ وہ کسی پارٹی سے معاہدہ کرنے گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی 2 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ اس وقت تک یہ تینوں کارٹی کلب میں ہی رہیں گے، راسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ راسٹر کا نام سنتے ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے ساتھی بھی آسانی سے سن رہے تھے۔ عمران، یہ کوئی ٹریپ لگتا ہے، عمران کے ریسیور رکھتے ہی جولیا نے بے ساختہ کہا، تو عمران کے ساتھ باقی ساتھی بھی جولیا کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ ٹریپ؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ جس انداز میں یہ راسٹر بات کر رہا تھا اور جو کہانی اس نے سنائی ہے، مجھے تو یہ سب مصنوعی لگا ہے، اور تم نے انہیں پروفیشنل کہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے تم سے بھی زیادہ رقم لے لی ہو اور سارج کو بھی بتا دیا ہو۔ اس طرح یہ دونوں طرف سے سچے ہو جائیں گے، جولیا نے کہا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمیں ان کے بارے میں اطلاع ہی نہ کرتے، بلکہ الٹا انہیں ہمارے بارے میں بتا دیتے، عمران نے کہا۔ وہ اپنی ساکھ نہ گنوانا چاہتے ہوں گے، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، ہمیں بہرحال محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا کی بات سن کر میرے ذہن میں بھی خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے، اور اگر جولیا یہ بات نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گرتے، عمران نے کہا، تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ اگر جولیا کا آئیڈیا درست ہے تو پھر جس طرح ان کی تعداد ہمیں بتائی گئی ہے اسی طرح ہماری تعداد بھی انہیں بتائی گئی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بھی انہیں پہنچائی جا رہی ہوں، اس لیے پہلے ہم سب نے ماسک میک اپ کرنے ہیں، پھر ہم وہاں پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ان سے آپ نے تفصیلی بات چیت کرنی ہے، سیف راستہ معلوم کرنا ہے، اور نہ صرف راستہ معلوم کرنا ہے بلکہ اس کی تفصیلات بھی معلوم کرنی ہے، اور یہ کام وہاں کلب میں نہیں ہو سکتا،
اور ہم انہیں یہاں ہوٹل میں بھی نہیں لا سکتے، اس لیے ہمیں پہلے کسی رہائش گاہ کا بندوبست کرنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ رہائش گاہ حاصل کرنے میں بہت دیر ہو سکتی ہے اور ہم نے یہ کام فوری کرنا ہے۔ ان 3 میں سے ان کا جو انچارج ہوگا اسے اغوا کر کے کسی سنسان علاقے میں لے جانا ہوگا، جبکہ باقی 2 آدمیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس لیے کسی بھی پارکنگ سے ایک کار حاصل کرنا ہوگی، اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہر کلب کا کوئی نہ کوئی خفیہ راستہ اس کے عقبی سمت لازماً ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور جولیا پہلے کلب کے اندر جائیں گے، ہم سے کچھ دیر بعد کیپٹن شکیل اور صالحہ ہمارے پیچھے اندر آ جائیں گے اور ہماری نگرانی کریں گے، جبکہ صفدر اور تنویر پہلے عقبی راستہ تلاش کریں گے، پھر تنویر کسی قریبی پارکنگ سے کار اڑا کر اس عقبی راستے پر لے آئے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ سب نے اس کار میں سوار نہیں ہونا، صرف میں اور تنویر اس کار میں کسی ویران علاقے میں جائیں گے، جبکہ باقی سب وہاں سے سٹی پارک پہنچ جائیں گے۔ ہم بھی اس آدمی سے معلومات حاصل کر کے سٹی پارک پہنچ جائیں گے، عمران نے باقاعدہ سپہ سالار کی طرح ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اوکے، اٹھو جولیا، ہم تو چلیں، ہم نے کلب کے پاس پہنچ کر وہاں سے ان تینوں کی تصاویر حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو جولیا بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کلب سے باہر نکل کر پیدل ہی مغرب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فٹ پاتھ پر کافی لوگ تھے، وہ دونوں اطمینان سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے عقب میں کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی آ رہے ہوں گے، اور پھر واقعی 10 منٹ کے بعد انہوں نے سامنے 2 منزلہ عمارت پر موجود جہازی سائز کے بورڈ پر کارٹی کلب کا نام پڑھ لیا۔ وہ دونوں اس کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک ستون کی اوٹ میں موجود ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ آپ کا نام مائیکل ہے؟ اس آدمی نے قریب آ کر عمران سے کہا۔ یس۔ آپ کون ہیں؟ عمران نے کہا۔ مجھے راسٹر نے بھیجا ہے، یہ لیجئے 3 تصاویر، یہ تینوں اسپیشل ہال میں موجود ہیں۔ اس آدمی نے ہاتھ میں موجود ایک لفافہ عمران کی طرف بڑھایا، اور پھر عمران نے جیسے ہی لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا، وہ آدمی اس انداز میں آگے بڑھ گیا جیسے وہ ان سے واقف ہی نہ ہو۔ عمران نے لفافہ جیب میں رکھا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہاں آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا۔ ہال میں داخل ہو کر عمران نے ایک ویٹر کو روک کر اس سے اسپیشل ہال کے بارے میں پوچھا۔ نیچے ادھر سیڑھیاں ہیں، ویٹر نے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آؤ، عمران نے جولیا سے کہا، اور پھر وہ کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے راہداری آگے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ جولیا نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں آتے ہوئے کیپٹن شکیل اور صالحہ کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نظر نہ آئے۔ راہداری کا اختتام سیڑھیوں پر ہوا تھا، وہاں ایک مسلح آدمی موجود تھا، لیکن اس نے عمران اور جولیا سے کوئی بات نہ کی۔ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے اور لوگ بھی آزادانہ آ جا رہے تھے۔ چکر کاٹتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر وہ دونوں نیچے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے، جہاں 4 بڑی میزوں پر بڑے پیمانے پر جوا ہو رہا تھا، جبکہ باقی میزوں پر عورتیں اور مرد بیٹھے شراب پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک ویٹر نے ان کی رہنمائی ایک خالی میز کی طرف کی اور عمران اور جولیا اس میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ عمران نے جیب سے وہ لفافہ نکالا جس میں تصویریں تھیں۔ اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے تصویریں نکالیں۔ یہ مدھم سی تصویریں تھیں جو 3 افراد کی تھیں۔ چہرے بھی پوری طرح واضح نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بہرحال یہ تینوں پہچانے جا سکتے تھے۔ عمران نے چند لمحے غور سے ان تصاویر کو دیکھا اور پھر انہیں واپس لفافے میں ڈال کر اس نے جیب میں ڈال لیا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ ابھی تک نہیں آئے، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر والے ہال میں ہی رک گئے ہوں، عمران نے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اسے ہال میں ان تصویروں کے مطابق کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس دوران ویٹر ان کے لیے ایپل جوس کے 2 بڑے گلاس رکھ گیا تھا، کیونکہ ایپل جوس یہاں شراب سے زیادہ پسند کیا اور پیا جاتا تھا، اس لیے عمران نے بھی بیٹھتے ہی ویٹر کو ایپل جوس کا آرڈر دے دیا تھا۔ یہاں تو ان تینوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے، عمران نے ایپل جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاج کیا جا رہا ہے، جولیا نے کہا۔ ڈاج کا فائدہ، وہ ہم پر فائر بھی کھول سکتے ہیں، ہمیں زندہ رکھ کر انہوں نے ہم سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، عمران نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں، جولیا نے بھی جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔
جو ہوگا بہرحال سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر جوس پی کر اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد جولیا نے بھی گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور ٹیشو پیپر سے منہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک عمران نے چونک کر کہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر تیزی سے بھاری ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اس کے کانوں میں جولیا کی بڑبڑاہٹ کی آوازیں پڑیں، لیکن اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا کہ وہ جولیا کی آوازوں کے مفہوم کو بھی نہ سمجھ سکا تھا۔ البتہ بے ہوش ہونے سے پہلے یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ واقعی ڈرامہ کھیلا گیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کوٹھی نما عمارت میرانہ شہر کے شمال مغربی علاقے میں واقع ایک کالونی کے اندر واقع تھی۔ اس کوٹھی کے ایک کمرے میں ڈیوڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے میز پر فون موجود تھا۔ اس کے دونوں ساتھی میرانہ شہر میں پاکیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن ڈیوڈ جانتا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں سیاحوں کی بھی اکثریت موجود ہے، چند تربیت یافتہ افراد کو صرف نظروں سے چیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہرحال کچھ ہونا چونکہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو شہر میں گھومنے پھرنے اور مشکوک افراد کو چیک کرنے کے احکامات دے دیے تھے، اور وہ خود اس عمارت میں آ گیا تھا۔ یہ عمارت اس نے ایک ریئل اسٹیٹ کی مدد سے حاصل کی تھی۔ چونکہ وہ میرانہ شہر اکثر آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اس کے لیے فوری طور پر عمارت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس نے یہ بڑی عمارت اس لیے حاصل کی تھی کہ مشکوک افراد کی نشاندہی ہوتے ہی وہ انہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آئے اور پھر ان کی اصلیت معلوم کر کے انہیں یہاں آسانی سے ہلاک کر سکے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر شہر کی کسی کھلی جگہ، آبادی یا سڑک پر فائرنگ کی گئی تو یہاں کی انتہائی الرٹ پولیس انہیں فوراً گھیر لے گی اور پھر ان کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، جبکہ یہاں عمارت میں وہ یہ سارا کام آسانی سے کر کے واپس جا سکتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اس کی انہیں پرواہ نہ ہوگی، اور پھر یہاں پہنچتے ہی اسے بلیک ایرو کلب کے راسٹر کا خیال آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بلیک ایرو کلب کے مالک اور جنرل مینیجر راسٹر نے یہاں مخبری کا ایسا وسیع اور جدید نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اور کوئی تنظیم اور اس کی کوئی کارروائی ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتی۔ راسٹر اس کا دوست بھی تھا، اور وہ سوائے اس بار کے پہلے جب بھی میرانہ آتا تھا وہ راسٹر سے ضرور ملتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے راسٹر کی خدمات حاصل کرے، لیکن پھر وہ اس لیے رک گیا تھا کہ راسٹر کے آدمی سارا کام جدید ترین مشینری اور سیٹلائٹ سے پورے میرانہ میں پھیلی ہوئی خصوصی ویوز کے ذریعے کرتے تھے، لیکن ان مشکوک افراد کے پاس تو ظاہر ہے کوئی ایسی مشینری نہیں ہوگی جن سے انہیں چیک کیا جا سکے۔ لیکن پھر اسے خیال آ گیا کہ یہ گروپ لازماً میک اپ میں ہوگا، اور راسٹر میک اپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے آسانی سے چیک کر سکتا ہے، اس لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بلیک ایرو کلب کا نمبر دیں، ڈیوڈ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ ڈیوڈ نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک ایرو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں رابرٹ ڈیوڈ بول رہا ہوں، راسٹر کا دوست۔ راسٹر سے بات کراؤ، ڈیوڈ نے اپنا پورا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راسٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ سخت اور بھاری تھا۔ رابرٹ ڈیوڈ بول رہا ہوں راسٹر، ڈیوڈ نے کہا۔ او، تم کہاں سے فون کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ یہیں میرانہ میں ہی ہوں، تم سے ایک خاص کام ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ کیسا کام؟ راسٹر نے چونک کر پوچھا۔ 6 افراد کا ایک گروپ یہاں پہنچا ہوا ہے یا پہنچنے والا ہے، ان میں 2 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ اصل میں یہ لوگ پاکیشیائی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ مقامی میک اپ میں ہوں گے۔ انہیں تم نے ٹریس کرنا ہے، جو معاوضہ کہو گے وہ دوں گا، ڈیوڈ نے کہا۔ صرف ٹریس کرنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ راسٹر نے کہا۔ تم ٹریس کر لو، باقی کام ہم کر لیں گے، ڈیوڈ نے کہا۔ یہ لوگ اگر پاکیشیائی ایجنٹ ہیں تو پھر لا محالہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہوں گے۔
کیونکہ اتنی دور عام لوگوں کو تو نہیں بھیجا جاتا، راسٹر نے کہا۔ ہاں، انتہائی خطرناک اور تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے خاتمے کے لیے میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں، لیکن ہمارے لیے اتنے بڑے شہر میں ان کو ٹریس کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، ڈیوڈ نے کہا۔ تم انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہو تو یہ انتظام بھی ہو جائے گا، راسٹر نے کہا۔ میں انہیں ہلاک کرنے سے پہلے انہیں بے ہوش کر کے ان کے میک اپ چیک کرنا چاہتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ کہاں یہ کام کرو گے؟ راسٹر نے پوچھا۔ شمال مغربی علاقے میں کالونی ہے، پیراڈائز کالونی، اس کی کوٹھی نمبر 18 میں نے حاصل کی ہے، میں وہیں موجود ہوں اور وہیں سے میں تم سے بات کر رہا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔ کیا یہ سارج کا مشن ہے یا تمہارا اپنا کوئی سلسلہ ہے؟ راسٹر نے پوچھا۔ سارج کا سلسلہ ہے، میرا نہیں، اور براعظم ایشیا سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ انہیں بے ہوش کر کے تمہاری رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے۔ بولو، تیار ہو تم؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے کہ تم صرف ٹریسنگ تک محدود نہیں رہنا چاہتے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، دراصل جن لوگوں کو تم ٹریس کرانا چاہتے ہو انہوں نے تمہیں ٹریس کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کی ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ سارج کا ہے اور سارج سے ہم بگاڑنا نہیں چاہتے، اور اب معاہدہ ہو جانے کے بعد واپس نہیں ہو سکتے، ورنہ ہماری ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم انہیں تمہارے آدمیوں کے بارے میں بتا کر ایک خاص جگہ پر لے جائیں گے، اور پھر وہاں سے انہیں بے ہوش کر کے تمہاری رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا، اور ہم تو چاہتے تھے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کو یہ نہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ راسٹر نے زیادتی کی ہے، لیکن چونکہ تم انہیں بے ہوش کرنے پر بضد ہو اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، راسٹر نے کہا تو ڈیوڈ کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ انہوں نے تمہیں ہمارے خلاف ہائر کیا ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ڈیوڈ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خاص طور پر تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ چند لوگ ہماری نگرانی کریں گے یا کر رہے ہوں گے، ان کے پاس جدید ترین نگرانی کرنے والے آلات ہوں گے، اور چونکہ ہم ایسی مشینری کو سیٹلائٹ سے چیک کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے سودا کر لیا اور پھر تمہارے 2 ساتھی ہماری نظروں میں بھی آ گئے، ان کے پاس نگرانی کرنے والے جدید ترین آلات تھے، پھر ان میں سے ایک آدمی نے تمہیں فون کیا اور اس طرح تم بھی ہماری نظروں میں آ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی انہیں کرتے تم نے ہم سے رابطہ کر لیا، راسٹر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اب میں ساری بات سمجھ گیا، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں بے ہوشی کے عالم میں یہاں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصل چہرے سامنے لائیں اور پھر انہیں ہلاک کریں، اس کے بعد چیف کو کال کر کے اس کی تسلی کرا دیں، کیونکہ ویسے اس نے قطعاً ہماری بات پر یقین نہیں کرنا کیونکہ یہ پاک ایشیائی انتہائی خطرناک ہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ تم بے فکر رہو، ہم ان کے لیے ایسا ٹریپ بچھائیں گے کہ وہ ادھر ادھر قدم بھی نہ اٹھا سکیں گے، لیکن انہیں بے ہوش کر کے تمہاری رہائش گاہ پر پہنچانے کے لیے تمہیں ہمیں $10 لاکھ دینے ہوں گے، اور وہ بھی پیشگی، راسٹر نے کہا۔ گارنٹیڈ چیک مل سکتا ہے، نقد تو نہیں ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، تم چیک تیار رکھو، ہمارے آدمی جو ان لوگوں کو لے کر آئیں گے ان کا انچارج کارل ہوگا، تم چیک اسے دے دینا، وہ تمہیں رسید دے دے گا، راسٹر نے کہا۔ اس کی کوئی نشانی؟ اتنی بڑی مالیت کا چیک میں رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا، ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے، کلب کے کارڈ پر میرے دستخط ہوں گے اور یہی رسید ہوگی، راسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے 6 کے 6 افراد چاہیے، ورنہ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ، اگر میں راسٹر سے رابطہ نہ کرتا تو الٹا ہم پھنس چکے ہوتے، ویری بیڈ، ڈیوڈ نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور ایک بار پھر اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، اس کے پرسنل اسسٹنٹ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یہ پرسنل اسسٹنٹ اس کے 2 ساتھیوں کے علاوہ تھا، یہ صرف ڈیوڈ کے لیے ڈیوٹی دیتا تھا، اور اس کا نام کراگ تھا اور یہ مقامی آدمی تھا۔ ہیلو کراگ، میرے آفس میں آ جاؤ، ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا،
بیٹھو، ڈیوڈ نے کہا تو کراگ مؤدبانہ انداز میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمارے دشمن جن کی تعداد 6 ہے بے ہوش ہو کر یہاں لائے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کے میک اپ واش کرنے ہیں اور پھر یہاں انہیں ہلاک کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس میک اپ واشر نہیں ہے۔ تم اسپیشل مارکیٹ سے جدید ترین میک اپ واشر لے آؤ، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، لیکن آپ کیا انہیں ہوش میں لائیں گے؟ کراگ نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے صرف میک اپ واش کرنے ہیں اور پھر انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی گولی مار دینی ہے، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، میک اپ واش کرنے کے عمل کے دوران وہ از خود بھی ہوش میں آ سکتے ہیں، کراگ نے کہا تو ڈیوڈ چونک پڑا۔ او ہاں، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا، لیکن یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد تو یہ کسی بھی طرح سچویشن بدل سکتے ہیں، ڈیوڈ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ باس، ان کا میک اپ واش کرنے سے پہلے انہیں کرسیوں پر بٹھا کر ان کے جسم رسیوں سے باندھ دیے جائیں تو پھر یہ کیا کر سکیں گے؟ کراگ نے کہا۔ او نہیں، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، رسیاں ان کا راستہ نہ روک سکیں گی۔ ٹھیک ہے، تم اسپیشل مارکیٹ سے میک اپ واشر کے ساتھ ساتھ کراس زیرو کے 6 انجیکشن بھی لے آؤ۔ ہم پہلے انہیں انجیکشن لگا دیں گے، اس طرح یہ طویل عرصے تک بے ہوش رہیں گے۔ اس کے بعد میک اپ واش کریں گے اور پھر اسی بے ہوشی کے دوران ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، یہ تجویز بہتر ہے، کراگ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر کار موجود ہے، وہ لے جاؤ اور جلد از جلد واپس آنا۔ میں جیکسن اور کالوج کو بھی واپس بلا رہا ہوں، اب ان کی شہر میں ضرورت نہیں رہی، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، کراگ نے کہا۔ چھوٹا پھاٹک لاک نہ کرنا تاکہ جب جیکسن اور کالوج آ جائیں تو مجھے پھاٹک کھولنے کے لیے نہ جانا پڑے، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، کراگ نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو ڈیوڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا لیکن جدید ترین ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ڈیوڈ کالنگ، اوور، ڈیوڈ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، جیکسن اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ اوور، ڈیوڈ نے پوچھا۔ ایئرپورٹ پر باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے دشمنوں کو بے ہوشی کے عالم میں کوٹھی پر لے آنے کا بندوبست کر لیا ہے، اب شہر میں چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم فوری طور پر کوٹھی پر واپس آ جاؤ، اوور، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کالوج کہاں ہے؟ اوور، ڈیوڈ نے پوچھا۔ وہ سٹی بس ٹرمینل پر ہے باس، اوور، جیکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بھی بلا رہا ہوں، تم بھی فوراً آ جاؤ، ہری اپ، اوور اینڈ آل، ڈیوڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے ایک بار پھر دوسری فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ڈیوڈ کالنگ، اوور، ڈیوڈ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، کالوج بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ کالوج، فوراً کوٹھی پر واپس آ جاؤ، اب چیکنگ کی ضرورت نہیں رہی، میں نے دشمنوں کو ٹریس کر کے اور بے ہوش کرا کر کوٹھی پر منگوا لیا ہے، وہ کسی بھی وقت کوٹھی پہنچنے والے ہیں، میں نے جیکسن کو بھی واپس بلا لیا ہے، تم بھی فوراً آ جاؤ، اوور، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، میں آ رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیدھے کوٹھی ہی آنا، اوور اینڈ آل، ڈیوڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد پہلے جیکسن اور پھر کالوج کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کیا۔ بیٹھو، ڈیوڈ نے کہا اور پھر ان دونوں کے بیٹھنے پر اس نے بلیک ایرو کلب کے روسٹر سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس نے کراگ کو مارکیٹ سے جدید ترین میک اپ واشر اور طویل بے ہوشی کے انجیکشن لینے کے لیے بھجوایا ہے۔ باس، یہ تو حیرت انگیز انداز میں کامیابی ہوئی ہے، ورنہ ہم تو بڑے پریشان تھے کہ اتنے بڑے شہر میں کیسے انہیں تلاش کریں، جیکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جب قدرت مدد کرے تو ایسے ہی غیر معمولی واقعات ہو جاتے ہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ بڑے ہال میں 6 کرسیاں ان کے لیے اور 1 کرسی میرے لیے لگا دو تاکہ ان کے میک اپ واش کروائے جا سکیں، ڈیوڈ نے کہا۔ باس، میک اپ واش ہونے کے بعد آپ انہیں ہلاک کر دیں گے؟ جیکسن نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ڈیوڈ نے چونک کر پوچھا۔ باس، یا تو ان کی فلم بندی کر لی جائے تاکہ چیف کرنل گورش کو دکھائی جا سکے، یا پھر ان 6 لاشوں کو وہاں پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جائیں، ورنہ چیف کو شاید یقین نہ آئے کہ ہم نے اتنی آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، جیکسن نے کہا۔ او، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن 6 لاشیں تو وہاں لے جانا ناممکن ہے، البتہ فلم بندی کی جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس کیمرہ ہے؟ ڈیوڈ نے کہا۔
یس باس، جیکسن نے کہا۔ اوکے، اسے تیار کر لو اور کرسیاں لگوا دو۔ جب یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں تو پھر مجھے اطلاع دینا، ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، جیکسن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کالوج بھی کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے تو ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیا اور پھر میز کے کنارے پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ ایک لمبا سا گھونٹ لے کر اس نے بوتل کو واپس میز پر رکھا اور میز پر موجود ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ایک ٹیشو کھینچ کر اس نے اپنے ہونٹ صاف کرنے شروع کر دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کراگ اندر داخل ہوا۔